صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بعہد تسلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خلافت اور ملوکیت میں فرق، قانون کی بالا تری کا خاتمہ۔ سب سے بڑی مصیبت جو ملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ یہ تھی کہ اس دور میں قانون کی بالا تری کا اصول توڑ دیا گیا، حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ اسلام جس بنیاد پر دنیا میں اپنی ریاست کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت سب پر بالا ہے۔ حکومت اور حکمرانوں، رائی اور رعیت، بڑے اور چھوٹے، عوام اور خواص، سب اس کے تابع ہیں۔ کوئی اس سے آزاد یا مستثنی نہیں، اور کسی کو اس سے ہٹ کر کام کرنے کا حق نہیں ہے، دوست ہو یا دشمن۔ خلافت راشدہ اپنے پورے دور میں اس قاعدے کی سختی کے ساتھ پابند رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ ان راست رو خلفاء کی حکومت کا امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ ایک دودھ آشنا حکومت تھی، نہ کہ مطلق الامان حکومت۔ مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنے مفاد، اپنے سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقا کے معاملے میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حد کو پھانس جانے میں تعمل نہ کیا۔ اگرچہ ان کے عہد میں بھی مملکت کا قانون اسلامی قانون ہی رہا، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کا ان میں سے کسی نے بھی کبھی انکار نہیں کیا۔ عدالت اسی قانون پر فیصلے کرتی تھی اور عام حالات میں سارے معاملات شرعی احکام ہی کے مطابق انجام دیے جاتے تھے۔ لیکن ان بادشاہوں کی سیاست ان کی تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز متروان نہ رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حل رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے عہد میں یہ پالیسی حضرت معاویہ کے عہد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا۔ حضرت معاویہ نے اپنے زمانے حکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس بدعت کو موقوف کیا، مگر الشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی یہ پرانی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ ماہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، یعنی دوران خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے تھے۔
حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گناہگار فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایت کی طرح اس روایت کو بھی بدل ڈالا، اور خطبہ جمعہ میں سب علی رضی اللہ عنہ کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی روح سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے، اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم کیے جانے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہیں جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہیں جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد جناب ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی تھی۔ حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے۔ جو جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا، اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھی۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہادتیں لی، اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کہ کچھ مکروہ ہے، وہ تو ظاہری ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے اس کا اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا کرتی۔ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالا تر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کی روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دید تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے اموال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد تقریباً 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کر کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں نہ وہ پیش کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں قطع ید کی سزا دے ڈالی جس کے لیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا،
مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بصر بن ابی ارطا نے کیے، جسے حضرت معاویہ نے پہلے حجاز و یمن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر عبید اللہ بن عباس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔ بنی کنانا کی ایک عورت جو یہ ظلم دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی کہ مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو دور جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ابی ارطا، جو حکومت بچوں اور بوڑھوں کے قتل کو بے رحمی اور برادر کشی کے بغیر قائم نہ ہو سکتی ہو، اس سے بری حکومت کوئی حکومت نہیں۔ اس کے بعد اسی ظالم شخص کو حضرت معاویہ نے ہمدان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جو اس وقت حضرت علی کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیادتیوں کے ساتھ ایک ظلم عظیم یہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھی انہیں لونڈیاں بنا لیا، حالانکہ شریعت میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھی کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔ سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی جو جاہلیت میں رائج تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اسی دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا۔ سب سے پہلا سر جو زمانۂ اسلام میں کاٹ کر لے جایا گیا وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، جو ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ ابن سعد نے بھی طبقات میں اسے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر کا سر کاٹ کر حضرت معاویہ کے پاس لایا گیا اور 2 آدمی اس پر جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سر عمرو بن الحمق کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ زیاد کی ولایت عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، وہاں ایک سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔ تعقب کرنے والے ان کی مردہ لاش کا سر کاٹ کر زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا، وہاں اسے برسر عام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ایسا ہی وحشیانہ سلوک مصر میں محمد بن ابوبکر کے ساتھ کیا گیا، جو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ کا جب مصر پر قبضہ ہوا تو انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر ان کی لاش ایک مردہ گدھے کی کھال میں رکھ کر جلائی گئی۔ یزید کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے حضرت معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ اس کے زمانے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ براندام کر دیا۔ پہلا واقعہ حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرا کا تھا، جو 63 ہجری کے آخر اور یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا تھا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ وہی ہے جس کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ادھم مچایا تھا، حضرت زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوئی اور اس نے منجنیق لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، جس کے ساتھ خانہ کعبہ کی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کعبے پر آگ بھی برسائی تھی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. پھر تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم فرما رواں بنائے گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے. ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے.